اشفاق احمد اشفاق لکھتے ہیں کہ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی مینا بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار بھی تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس لکھتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا کہ جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑ توڑ 3-4 سخت جملے کہے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو بظاہر میرے دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بابا جی نے کہا بیٹا، آپ اس کو سمجھے نہیں ہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ پھر بابا جی نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، بڑی تابڑ توڑ بارش ہو رہی تھی اس دن۔ جنگل بھیگا ہوا تھا۔ اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے، شاہوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاہوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی خدت سے زخم خوردہ تھا اور پھر اس پر جب بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھایا اور بڑے ہی پیار سے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ بڑے صوفی نے جواب دیا نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو وہ طاقتور ہو گیا۔ طاقتور ہوا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب اس نے ڈسا تو صوفی صاحب نے بڑے پیار سے سانپ کو ایک درخت کی شاخ کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ اب یہ آہستہ آہستہ خود کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں اس کو ساتھ لے کر جا رہے تھے؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا ڈسا نہیں، اس نے شکریہ ادا کیا ہے۔ سانپ کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ بابا جی نے مزید کہا یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے نا، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ اشفاق احمد اشفاق لکھتے ہیں کہ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں، یہ جن کو تقیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود نہیں اٹھائے اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔